السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال أيضا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زید بن خالد الجہنی اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ دیہات سے دو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. ایک آدمی نے آتے ہی کہا کہ اقض بیننا بکتاب اللہ، کہ آپ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کیجیے، قرآن سے، اللہ کے کلام سے فیصلہ کیجیے. حدیث کے دونوں راوی فرماتے ہیں کہ جو دوسرے آدمی تھے وہ زیادہ ان سے سمجھدار تھے. انہوں نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کیجیے اور ہمیں کچھ کہنے کی اجازت دیجیے. انہوں نے اجازت طلب کی، اور یہی دستور ہے، یہی نظام ہے مجلس کا کہ آدمی کوئی کلام کرنے سے پہلے اجازت لے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے بعد انسان اپنی گفتگو کرے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. تو انہوں نے کہا کہ میرا لڑکا اس کی بیوی کے پاس نوکر تھا اور میرے لڑکے نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا. تو لوگوں نے یہ کہا کہ تمہارے بیٹے کے اوپر رجم ہے. رجم یعنی پتھر سے مار مار کر کے ان کو ہلاک کر دینا. تو میں نے کیا کیا، اس کے بدلے اس کو میں نے 100 بکریاں دیں اور 1 لونڈی دے دی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں فَسَأَلْتُ رِجَالَ أَهْلِ الْعِلْمِ یا رجال العلم، میں نے اس کے بعد جو علماء ہیں ان سے میں نے سوال کیا. کن سے سوال کیا؟ علماء سے. دین ہمیں علماء سے سیکھنا ہے، ان سے نہیں سیکھنا، انٹرنیٹ سے، فیس بک سے نہیں سیکھنا. کن سے سیکھنا؟ علماء سے سیکھنا. انٹرنیٹ پر تو ہر چیز موجود ہے، گمراہیاں بھی ہیں اور اس طریقے سے ضلال بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. انٹرنیٹ نے بہت کچھ آسانیاں کر دی ہیں، لیکن اس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے پاس علم ہوگا. کبھی کبھی علماء بھی چکرا جاتے ہیں اور ایسی سائٹ پر چلے جاتے ہیں جو سائٹ خوارج کی ہوتی ہے، روافظ کی ہوتی ہے، جو گمراہ لوگ ہیں ان کی ہوتی ہے، اور انہیں اندازہ تک نہیں ہوتا کہ میں کسی اور کی سائٹ پر اس وقت ہوں اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہوں. تو جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں، وہ کیسے اپنے ایمان اور اپنے منہج اور اپنے عقیدے کی حفاظت کر پائیں گے؟ اس لیے علماء واسطہ ہیں، علماء ذریعہ ہیں. اللہ نے دین کو جبریل امین کے واسطے سے نازل کیا. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے ہی بھیج دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے دین کو واسطے سے بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے واسطہ ہیں دین سیکھنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئی. علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور جب علماء ہم کہتے ہیں تو کون سے علماء مراد ہوتے ہیں؟ اہل حق علماء. باطل علماء جو ہوتے وہ مراد نہیں ہوتے. اہل حق علماء
جو کتاب اللہ سنت رسول کو سلف صالحین صحابہ تابعین طبع تابعین اور جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان کو علماء کہا جاتا ہے، ان سے ہمیں علم سیکھنا ہے، وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو اب دین کے بیان کی ذمہ داری علماء کی ہے، جو اہل حق علماء۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے علماء سے پوچھا کہ میرے بیٹے سے اے گناہ سرزد ہو گیا تو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارا بیٹا جو ہے چونکہ غیر شادی شدہ ہے، لہذا اس کے اوپر کیا ہے 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کے لیے اسے شہر بدر کر دینا ہے۔ تو ہمارے نبی نے جب ان کی بات سن لی تو کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تم لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ کس سے فیصلہ کروں گا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے میں تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کروں گا۔ پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جو تم نے بکریاں دی ہیں 100 اور جو تم نے لونڈی دی ہے وہ تمہیں واپس ہوں گی، تمہیں واپس کی جائیں گی۔ تمہارے بیٹے کے اوپر چونکہ وہ غیر شادی شدہ ہے 1 سال کے لیے اسے شہر بدر کرنا ہے اور اس کے اوپر 100 کوڑے لگانا ہے۔ اور جہاں تک اس کی بیوی کا معاملہ ہے، چونکہ بیوی ہے شادی شدہ ہے اور اسے گناہ سرزد ہوا زنا کا، لہذا شریعت میں اس کی سزا کیا؟ رجم ہے۔ پھر ہمارے نبی نے حضرت انیس ایک صحابی ہیں ان سے کہا کہ انیس جاؤ اس کی بیوی کے پاس، اگر وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہوا ہے فرجمہا، تو تم جا کر کے اس کو رجم کر دینا۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ یہ حدیث میں نے کیوں آپ کے سامنے پڑھی ہے؟ کیونکہ اس حدیث کے اندر حدیث کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور حدیث کو کتاب اللہ کہا گیا ہے، قرآن کہا گیا ہے۔ آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ قرآن کو حدیث کہا گیا ہے، یہ سب آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد یعنی اس قرآن کے بعد کس پر ایمان لاؤ گے؟ کیونکہ حدیث کیا ہے؟ حدیث کے معنی ہوتے ہیں کلام کے، تو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اس کو بھی حدیث کہا گیا۔ اللہ الذی نزل احسن الحدیث، اللہ ہی ہے جس نے اچھی حدیث کو نازل فرمایا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسفا، ایسا لگتا ہے کہ آپ جان دے دیں گے اگر یہ لوگ اس قرآن پر اس حدیث پر ایمان لے کر کے نہیں آئیں گے۔ اللہ نے سورہ کہف میں اپنے نبی کے بارے میں فرمایا، تو یہ تو جانتے ہی ہیں اور ہر خطبے کے اندر سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہتر حدیث کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن بھی حدیث ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث۔ ہم کیا ہیں؟ اہل حدیث ہیں، اس کے اندر قرآن بھی شامل ہے۔ اہل القرآن والحدیث کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو القاب ہوتے ہیں مختصر ہوتے ہیں۔ جب حدیث کے اندر قرآن شامل ہے تو پھر اہل الحدیث کا مطلب یہ ہو گیا قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق ماننے والا۔ اس لیے ہم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اہل القرآن والحدیث ہیں۔ کچھ لوگ جہالت میں، ایک عالم سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل القرآن والحدیث ہیں۔ ہم نے کہا یہ کون سی جہالت کی بات آپ نے کر دی؟ کیا اہل حدیث قرآن کو نہیں مانتا ہے؟ جو حدیث مانے گا قرآن کو بدرجہ اولا مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ بدرجہ اولا وہ مانے گا۔ تو اہل حدیث مطلب قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا۔ تو قرآن کو حدیث بارہا کہا گیا قرآن کے اندر، حدیثوں کے اندر بھی، لیکن حدیث کو بھی کتاب اللہ کہا گیا ہے۔ اس سے کہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت کی اہمیت اندازہ ہوتی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جیسے حجت ہے اسے حدیث بھی حجت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ کتاب اللہ کے اندر موجود نہیں ہے، وہ فیصلہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ قرآن کریم پورا پڑھ ڈالیے، قرآن کریم میں یہ فیصلہ آپ کو نہیں ملے گا کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور اسے 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا،
یہ حکم آپ کو قرآن کے اندر نہیں ملے گا. کہاں ملے گا؟ اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر ملے گا. پھر بھی آپ نے کیا فرمایا؟ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کتاب اللہ ہے. جیسے قرآن حدیث ہے، ایسے حدیث قرآن ہے، کتاب اللہ ہے. اس حدیث کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے وہ کیا ہے؟ باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کا بیان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اقتداء کا بیان، اور اس کے تحت یہ حدیث بیان کی ہے. صحیح بخاری کے 2 عظیم شارح ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے. ایک کون ہے؟ حافظ ابن حجر، علامہ امام حافظ ابن حجر، بہت عظیم محدث تھے. انہیں حافظ کہا جاتا ہے، اور وہ حافظ تھے، حدیثوں کے حافظ. انہوں نے فتح الباری کے نام سے صحیح بخاری کی شرح کی ہے. انہوں نے اس شرح کے دوران بیان کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد جو باب کا ہے، اور اس باب کے تحت انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی کتاب اللہ ہے. اس لیے انہوں نے اس حدیث پر اکتفا کیا. دوسرے عظیم شارح ہیں علامہ حافظ عینی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح کی ہے. ان کی شرح کا نام ہے عمدۃ القاری. انہوں نے ہی بات بیان کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا، جو حدیث بیان کی ہے، اس حدیث کے ذریعے سے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی کتاب اللہ ہے، کیونکہ دونوں کا سورس ایک ہے، دونوں وہی ہیں، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کیا اپنی زبان سے وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہوتی ہے. تو قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے. وحی قرآن بھی حدیث بھی ہے. اس لیے وحی کی 2 قسمیں کی جاتی ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے وہ قرآن مجید ہے، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، تجوید کے ساتھ جسے نہیں پڑھا جاتا، البتہ اسے بھی نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے. قرآن سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. قرآن، یہ سورہ فاتحہ قرآن کی صورت ہے. ایسے ہی اللہ کے رسول کی حدیثوں کے پڑھے بغیر ہماری نماز بھی نہیں ہوگی. جیسے قرآن پڑھے بغیر، سورہ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوگی، ایسے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پڑھے بغیر ہماری نماز بھی نہیں ہوگی. اگر ہم نماز کے اندر جان بوجھ کر کے رکوع کی دعا نہ پڑھیں، سجدے کی دعا نہ پڑھیں، اتحیات نہ پڑھیں، درود شریف نہ پڑھیں، ہماری نماز نہیں ہوگی. جیسے سورہ فاتحہ کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوگی، ایسے ہی ان دعاؤں کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی. یہ دعائیں اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں، ہمارے نبی کا کلام ہیں، ہمارے نبی کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان. تو اللہ رب العالمین نے وہی نازل فرمائی، اور وہی کی ایک قسم قرآن، اور وہی کی دوسری قسم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث ہے. جیسے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، ایسی اللہ رب العالمین نے حدیثوں کو بھی نازل کیا. حدیث بھی نازل کی گئی جیسے قرآن نازل ہوتی تھی. میں نے ایک آیت پڑھی، سورہ نساء کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی. کتاب الگ ہے اور حکمت الگ ہے. اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اور حکمت نازل فرمائی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اور جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھایا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور تم پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ ہی کا فضل ہمارے نبی پر ہوا، تبھی آپ خاتم النبیین بنے. اللہ رب العالمین نے آپ کو سید الاولین بنایا، سید الآخرین بنایا، ساری انسانیت کا سردار بنایا. کس نے یہ مقام اللہ کے رسول کو دیا؟ اللہ رب العالمین نے دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ رب العالمین کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کا سردار آپ کو بنا کر کے بھیجا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ رب العالمین نے آپ پر کتاب کو نازل کیا اور حکمت کو نازل کیا. حکمت کیا ہے؟ یہ حدیث اور آپ کی سنت ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے اعلام الموقعین کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر
اور بہت سارے مفسرین نے بھی، سلف صالحین نے، کہ قرآن کریم میں جہاں بھی الکتاب اور الحکمت یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئیں تو اس سے حکمت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوتی ہیں، آپ کی حدیثیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے جہاں قرآن نازل کیا وہیں حدیثوں کو بھی نازل کیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ساری چیزیں نازل ہوئیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر ذکر کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے، لوگوں کے لیے جو ہم نے نازل کیا اسے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ یہ ذکر کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ ذکر پورا دین ہے۔ اللہ فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ یہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر آپ لوگوں سنتے ہوں گے کہ بہت سارے علماء اور خطبہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن، ہم نے قرآن نازل کیا، اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ بلا شبہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا، لیکن یہاں ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، بلکہ ذکر سے مراد پورا دین ہے، پورا دین ہے۔ اور یہ دین اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر محفوظ کر دیا، لہذا ذکر سے مراد قرآن بھی اور حدیث بھی ہے، پورا دین مراد ہے، کیونکہ یہ دین قیامت تک محفوظ رہے گا اور اس دین پر عمل کرنے والی ایک جماعت قیامت تک باقی رہے گی۔ پوری امت ضلالت پر اتفاق نہیں کر سکتی ہے، ضلالت پر، گمراہی پر پوری امت متفق نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اس امت کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، انہی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، ہمارے نبی کی حدیث کہ ہماری امت ضلالت پر، گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور یہ جماعت اللہ کے رسول کے زمانے سے ہے اور قیامت کی آخری صبح تک وہ جماعت باقی رہے گی۔ وہ جماعت جو بعد میں پیدا ہو وہ جماعت مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ مراد لیں کہ بعد کی کوئی جماعت مراد ہے، جبکہ ہمارے نبی یہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ صدیاں ایسی گزری ہیں جن صدیوں میں وہ جماعت حقہ موجود نہیں تھی، جبکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ ہمیشہ سے وہ جماعت قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ تو یہ جماعت کون سی ہے؟ صحابہ کی جماعت ہے، تابعین، تبع تابعین کی جماعت ہے، سلف صالحین کی جماعت ہے، اور جو ان کے نقش قدم پر چلے وہ جماعت ہے۔ یہ قیامت تک کی جماعت قائم رہے گی، چاہے ان کی تعداد کم رہے یا زیادہ رہے، یہ جماعت ہمیشہ سے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ تو الذکر سے مراد قرآن کریم صرف نہیں ہے، بلکہ الذکر سے مراد پورا دین ہے، دین اسلام۔ اور دین اسلام کے اندر دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول، چار چیزیں ہیں لیکن یہ دو اہم ہیں اور یہ دو بنیاد ہیں، قرآن اور حدیث۔ باقی جو دو چیزیں ہیں، اجماع اور قیاس، یہ ضرورت ہیں۔ یہ کیا؟ یہ ضرورت ہیں، اور جب قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہوگا تب ہم دوسرے کی طرف جائیں گے۔ اگر قرآن و حدیث کے اندر ہمیں چیز مل جائے تو ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب ضرورت ہیں، اجماع اور قیاس اور قرآن و حدیث، یہ دونوں بنیاد ہیں، دونوں حجت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، ہم تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کون دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اس کو اگر مضبوطی سے انسان تھامے گا، اور مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا، کیونکہ قرآن و حدیث کو انسان اپنے فہم کے مطابق نہیں سمجھ سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا وہ عربی زبان کا جاننے والا ہو، وہ قرآن و حدیث کو صرف عربی کی وجہ سے نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہمیں سمجھنا، تبھی انسان گمراہی سے تبھی انسان بچ سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہماری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 جہنم کے اندر جائیں گے، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا وہ فرقہ کون ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔
آپ نے صرف اتنا نہیں فرمایا جس پر میں ہوں، نہیں، کیا فرمایا؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ کیونکہ ہمارے نبی کا عمل کیا تھا، ہمارے نبی کا طور طریقہ کیا تھا، وہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ وہ صحابہ کے ذریعے سے پتہ چلے گا۔ صحابہ نے نبی کے طریقے کو بیان کیا، اور جو کچھ صحابہ نے نبی سے سیکھا اس کے اوپر عمل کیا۔ لہذا کتاب اللہ اور سنت رسول کو صحابہ اور جو ان کے نقش قدم کی پیروی کریں، ان کے فہم کے مطابق ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے۔ تو قرآن و حدیث مراد ہیں ذکر سے۔ جس طریقے سے اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے حدیث کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ جن کے ذریعے سے قرآن محفوظ کیا گیا، دین محفوظ کیا گیا، انہی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے حدیثوں کو بھی محفوظ کیا۔ قرآن کی حفاظت کے لیے آسمان سے نئی مخلوق نازل نہیں ہوئی تھی، یا پہاڑوں سے ان کو نہیں پیدا کیا گیا تھا۔ وہ وہی لوگ تھے جن کی تربیت ہمارے نبی نے فرمائی، صحابہ اور تابعین، جن کی تربیت صحابہ نے کی، جنہیں تابعین کہا جاتا ہے، اور تبع تابعین اور علماء اور محدثین اور مفسرین، ان کے ذریعے سے جہاں اللہ نے قرآن کی حفاظت کی، انہی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دین کی بھی حفاظت فرمائی۔ تو جیسے قرآن محفوظ ہے، ایسے حدیث بھی محفوظ ہے، کیونکہ انسان دین کے اندر بال کے برابر بھی حدیث کے بغیر نہیں چل سکتا ہے۔ اگر انسان حدیث کو نہ مانے، حدیث کا انکار کر دے، تو ایک بال کے برابر بھی انسان زندگی کے اندر یا دین کے اندر نہیں چل سکتا ہے۔ قدم قدم پر ہمیں حدیث کی ضرورت ہے، ہم حدیث کے محتاج ہیں۔ حدیث کے بغیر ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے، دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر قرآن کریم کو اور دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بغیر انسان سمجھ سکتا، تو اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو من و سلوہ نازل کر دیا تھا، ایسے اللہ تعالیٰ آسمان سے قرآن کو بھیج دیتا اور کہتا یہ لو تمہارا دستور ہے، اس کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور میں اس دین کی تشریح فرمائی، اس دین کے ایک ایک مسئلے کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کر دیا، قرآن کو بیان کر دیا۔ قرآن میں کیا، کس لفظ سے اور کس چیز سے کیا مراد ہے، پوری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے بیان فرما دی۔ کچھ چیزیں تو ایسی تھیں جن کو لوگ صحابہ سمجھتے تھے، ان کی زبان عربی تھی، سمجھتے تھے، لیکن جہاں شرح کی اور تفسیر کی ضرورت ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہاں پر اس لفظ سے مراد یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت کی تفسیر یہ ہے۔ آپ عمل کے ذریعے سے، سنت کے ذریعے سے آپ نے پورے قرآن کی تشریح کر دی ہے، پورے قرآن کو آپ نے بیان کر دیا ہے۔ اور بیان دو طریقے سے اللہ نے کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ثم ان علینا بیانہ، اس کے بیان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ایک بیان قرآن کے الفاظ کی حفاظت، اور دوسرا قرآن کے معنی کی حفاظت۔ اللہ نے قرآن کو دونوں طرح سے محفوظ کر دیا، الفاظ کے ذریعے بھی اور معانی کے ذریعے بھی۔ اور معانی کی حفاظت حدیث کی حفاظت ہے، کیونکہ قرآن کریم کو حدیث کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اور جو عورت چوری کرے، چورنی، دونوں کے ہاتھ کاٹ لو۔ عربی زبان میں ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ ناخون سے لے کر کے کندھے تک کو عربی زبان کے اندر ہاتھ کہا جاتا ہے۔ ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ ناخون سے لے کر کے یہاں تک کندھے تک کے پورے کو ہاتھ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں گے؟ قرآن میں یہ کہیں نہیں اللہ نے بیان فرمایا کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹنے۔ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ لو، لیکن کہاں سے کاٹیں گے یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہیں نہیں بیان فرمایا۔ یہ بیان کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ذریعے سے بتایا کہ ہاں کلائی سے چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ عربی زبان کا سب سے ماہر انسان سیبوئے ہے جسے کہا جاتا ہے، اگر اس سے بھی آپ جا کر کے پوچھتے کہ بھی اللہ نے فرمایا ہاتھ کاٹ لیے جائیں، کہاں سے ہاتھ کاٹا جائے، وہ نہیں بتا سکتا تھا۔ کس نے اس مسئلے کو حل کیا؟ حدیث نے۔ حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا تیمم کے تعلق سے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ،
اپنے چہروں پر مسح کرو، اپنے ہاتھوں پر مسح کرو۔ تیمم میں کہاں تک مسح کریں گے؟ کیا کلائی کوہنی تک مسح کیا جائے گا یا کندھے تک مسح کیا جائے گا؟ کہاں تک مسح کیا جائے گا؟ یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن کی کسی آیت میں نہیں بیان کیا، اور نہ کہیں اشارہ کیا کہ ہاتھ سے یہاں کیا مراد۔ ہمارے نبی نے عمل کے ذریعے سے بتایا کہ یہاں تک مسح کیا جائے گا، کلائی تک۔ جس طریقے سے چور کے ہاتھ کلائی سے کاٹے جاتے ہیں، ایسی کلائی تک مسح کیا جائے گا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم کے اندر ایک دو نہیں، بہت ساری ایسی آیتیں آپ کو ملیں گی جن آیتوں کی تفصیل اور تفسیر اور شرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ اللہ فرماتا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، جو محرمات ہیں، کچھ محرمات اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرما دی۔ اللہ فرماتا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے پر مردوں کو حرام کر دیا ہے اور خون کو حرام کر دیا ہے۔ کیا ہر طرح کے مردے ہمارے اوپر حرام ہیں؟ ہر طرح کے مردار ہمارے اوپر حرام ہیں؟ کیا ہر طرح کا خون ہمارے اوپر حرام ہے؟ قرآن کی آیت سے تو ہی ثابت ہوتا ہر طرح کے مردار ہمارے اوپر حرام ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مردار کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔ وہ کون سے دو مردار ہیں؟ کون بتائے گا؟ وہ دو مردار کون سے جو ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں؟ جی، ٹڈی اور مچھلی۔ ٹڈی بھی مخلوق ہے نا، وہ بھی جاندار ہے، مچھلی بھی جاندار ہے، روح ہے اس کے اندر، لیکن یہ دو مردار چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو جانور جو ہمارے لیے حلال ہیں ان کو ذبح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مرغی مر جائے تو کیا اسے آپ کھا لیں گے؟ یا بکری مر جائے آپ اسے کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں کھائیں گے بھائی؟ کیوں نہیں کھائیں گے؟ اس لیے کہ مردار ہے وہ حرام ہے۔ اس مردار سے دو مردار چیزوں کو ہمارے نبی نے مستثنا کر دیا۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ اگر کوئی حدیث نہ مانے تو زندگی بھر اسے مچھلی سے محروم رہنا پڑے گا، کبھی مچھلی نہیں کھا سکتا، کیونکہ وہ مردار ہے۔ ہم نے مچھلی مارا، مر گئی مچھلی، اور وہ مچھلی کیا ہے؟ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حلال قرار دیا، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی کہ یہ مچھلی جو مردار ہمارے لیے حلال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہے۔ شیخ ابو رضوان صاحب یہاں تشریف لائیں آپ۔ شیخ ابو رضوان صاحب جی، سنت پڑھنے کے بعد ان سے گزارش ہے کہ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مردار چیزوں کو ہمارے لیے حلال کر دیا اور دو خون کو حلال کر دیا۔ قرآن میں اللہ نے ہر خون کو حرام قرار دیا، وہ دمہ، ہر طرح کا خون حرام ہے، لیکن ہمارے نبی نے اس سے دو خون کو مستثنا کر دیا اور کہا کہ نہیں، دو خون ہمارے لیے حلال ہیں۔ کون سے دو خون ہیں؟ الکبد والطحال، کلیجی اور تلی، یہ بھی خون سے بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ دونوں ہمارے لیے حلال ہیں۔ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ ہمیں معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ اگر سنت کے انسان انکار کر دے اور آپ کی حدیثوں کو معتبر نہ مانے، کہے حدیث اور سنت حجت نہیں ہے، تو پھر وہ گویا کہ جو حلال چیزیں نبی نے دی کی ہیں وہ ہمیشہ ان دونوں چیزوں سے محروم رہے گا، اور جس کو اللہ نے حلال کر دیا اللہ اور اس کے رسول نے، وہ دونوں چیزیں گویا کہ حرام رہیں گی۔ اس طریقے سے قرآن کی ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے کچھ حرام چیزیں بیان کی ہیں کہ فلاں چیز میں نے آپ پر حرام کر دیا ہے، اور یہ چیزیں حرام کر دی۔ حصر کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہی چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، جبکہ احادیث کے اندر اور بھی چیزیں حرام بیان کی گئی ہیں، جبکہ قرآن کریم کے اندر کہیں اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ انہی میں سے کیا؟ گھریلو گدھا۔ گھریلو گدھا حرام یا حلال؟ قرآن کریم میں کہیں اس کا آپ کو ذکر نہیں ملے گا۔ قرآن خاموش ہے اس سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بیان کیا ہے کہ گھریلو گدھا کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ پہلے حلال تھا، اب وہ حرام کر دیا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں نے تمہیں گھریلو گدھے کے گوشت سے منع کر دیا ہے، جبکہ قرآن کریم میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ اللہ نے منع کر دیا، اللہ نے حرام کر دیا۔ یہ چیز آپ کو کہاں ملے گی؟ حدیث کے اندر آپ کو ملے گی۔ جبکہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی نے ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔
گھریلو گدھوں کو حرام کر دیا ہے، جبکہ قرآن کریم میں آپ پورا قرآن پڑھ ڈالئیے، آپ کو کہیں پہ یہ چیز نظر نہیں آئے گی کہ گھریلو گدھا حلال یا حرام ہے، قرآن اس سے خاموش ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جسے ہمارے نبی نے حرام کر دیا گویا کہ اسے اللہ رب العالمین نے بھی حرام کر دیا، جسے اللہ نے حرام کر دیا اسے ہمارے نبی نے بھی گویا کہ حرام کر دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے گویا کہ اللہ رب العالمین کی بھی اطاعت کی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی بھی اطاعت کی۔ لہذا اگر اللہ نے کوئی چیز منع کر دی ہے تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے منع کر دیا، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز حرام کر دی ہے تو اسے اللہ رب العالمین نے گویا کہ اسے عائشہ کی طرح جائے، اللہ رب العالمین نے بھی اسے حرام کر دیا۔ دونوں کا سورس ایک ہے، دونوں کا مصدر ایک ہے، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اور جس طریقے سے قرآن کریم کو دین کو اللہ نے محفوظ کر دیا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے نبی کی سنتوں کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ سنتیں اور حدیثیں بھی محفوظ ہیں۔ جن علماء اور محدثین کے ذریعے سے قرآن کریم کی اللہ نے حفاظت فرمائی، انہی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے حدیث کی حفاظت فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور دین پر انسان حدیث کے بغیر عمل نہیں کر سکتا، اور میں نے کہا کہ بال کے برابر بھی انسان دین کے اندر نہیں چل سکتا اگر انسان حدیث کا انکار کر دے یا حدیث کو چھوڑ دے اور حدیث کو نہ مانے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ہمیں حکم دیا ہے، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو، اور جو اول الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اول الامر سے کون مراد ہیں؟ خلفاء اور علماء دونوں مراد ہیں۔ جو سلاطین ہیں صحیح قول کے مطابق دونوں مراد ہیں، بادشاہ بھی مراد جو حاکم وقت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو علماء ہیں وہ بھی مراد ہیں، کیونکہ علماء یہ دین کے ذمہ دار ہیں، یہ دینی امر کے ذمہ دار ہیں، اور جو بادشاہ ہیں وہ دنیاوی امور کے ذمہ دار۔ لہذا علماء اور خلفاء، بادشاہ اور اس طریقے سے علماء سارے اول امر کے اندر شامل ہیں۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اب اگر تمہارا کسی بھی چیز کے اندر اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہتر ہے، انجام کے اعتبار سے بہت اچھی چیز ہے۔ جو اس طریقے سے عمل کرے گا اس کے لیے چیز بہتر ہے۔ یہاں بہتر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کرو گے ٹھیک، نہیں کرو گے تو ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے کہ اختلافی امور میں ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف معاملے کو لوٹا دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث محفوظ نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ایک ایسی چیز کی طرف لوٹانے کا حکم دے رہا ہے جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے، جو دنیا کے اندر پائی ہی نہیں جاتی ہے، حدیثیں محفوظ ہی نہیں ہیں، حدیثوں کا وجود ہی نہیں ہے۔ جب حدیث محفوظ ہی نہیں ہے اور وہ دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی ہے جو قابل اعتبار ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیز کا حکم دے رہا ہے جو دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اس کی طرف حکم دے رہا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی آیت کریمہ سے علماء نے استنباط کیا ہے، سلف صالحین نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے قرآن کو محفوظ کر دیا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا، کیونکہ ہمیں قرآن کو، دین کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر انسان، حدیث کے بغیر انسان قرآن کریم پر عمل نہیں کر سکتا، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائیں اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے پاک رکھا، ظلم سے آلودہ نہیں کیا، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں پر ظلم سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام نے عام ظلم سمجھا، جو انسان اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے یا کسی پر ظلم کر دیتا ہے وہ سمجھا انہوں نے۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ نہیں، یہاں پر ظلم سے مراد یہ نہیں ہے، یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیونکہ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا، اسی کو ظلم کہا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، ساری عبادتوں کی جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر ہم ان عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنے کے بجائے کسی اور جگہ پر رکھتے ہیں تو گویا کہ ہم نے ظلم کیا، لہذا سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر مشرکین کو بھی ظالمین کہا گیا ہے، ظالمین، ظلم کرنے والے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں پر ظالموں سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک اکبر کا، شرک کا ارتکاب کرنے والے، ان کو ظالمین کہا گیا ہے۔ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ یہاں پر ظالمین سے مراد کیا ہے؟ ظلم سے مراد شرک ہے یا کیا ہے، یا کون سا ظلم مراد ہے؟ یہ حدیث نے ہمیں اس معنی کی وضاحت فرمائی، حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر میں بتا رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں حرام قرار دی اور حصر کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے اوپر حرام کی گئی دین کے اندر، ان چیزوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا، وہ چیزیں آپ کو حدیث کے اندر ملیں گی۔ حدیث کے اندر قرآن کریم میں کہیں نہیں بیان کیا گیا کہ وہ جانور جو اپنے دانتوں سے شکار کرتا ہے اس کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ کہاں بیان کیا گیا؟ یہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے نہیں بیان فرمایا۔ اس طریقے سے وہ چڑیا جو اپنے پنجوں سے شکار کرتی ہے اس کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے، یہ قرآن کریم کے اندر کہیں نہیں بیان کیا گیا ہے، اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لہذا اگر کوئی حدیث کو نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ گویا کہ حرام چیز کا ارتکاب کرے گا، حرام چیزیں کھائے گا، وہ جو شریعت نے حرام کر دیا، دین کے اندر حرام کر دیا گیا، اس کو وہ کھائے گا۔ کیونکہ قرآن مجید کے اندر کہیں بھی یہ چیز نہیں بیان کی گئی ہے کہ آپ کے لیے شیر کھانا حرام، آپ کے لیے بلی کھانا حرام، آپ کے لیے وہ درندے کھانا حرام، آپ کے لیے چیڑ پھاڑ کرنے والے جانور کھانا حرام، یا آپ کے لیے پنجوں سے شکار کرنے والی جو چڑیاں ہیں، جانور ہیں، وہ آپ کے لیے حرام۔ قرآن مقدس کے اندر کہیں بھی نہیں بیان کیا گیا۔ یہ کہاں بیان کیا گیا؟ حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر محرمات بیان فرمائے، کن کن عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے، لیکن کچھ ایسی عورتیں ہیں جن سے شادی کرنا حرام ہے، اسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں نہیں بیان کیا، اس بیان کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث سے بیان کیا، اپنی سنت سے بیان کیا کہ ان عورتوں سے شادی کرنا ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ جیسے اگر آپ نے کسی شادی کی ہو تو اس آپ کی بیوی کی جو خالہ ہے، دونوں کو ایک زوجیت میں ایک وقت میں آپ نہیں رکھ سکتے، یا آپ کی بیوی کی پھوپھی ہے، آپ ایک وقت میں دونوں سے شادی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، یا اس کی وفات ہو گئی، یا اس نے خلا لے لیا، تو اس ایسی صورت میں آپ اس کی خالہ یا اس کی پھوپھی شادی کر سکتے، لیکن دونوں ایک وقت میں بے ایک وقت آپ شادی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے دو بہنوں کو ایک ساتھ اکٹھا زوجیت میں رکھنے سے منع کیا ہوا، ان تجمعوا بین الاختین، دو حقیقی بہنوں کے درمیان ایک وقت میں دونوں کو زوجیت میں رکھنا حرام ہے۔ یہ لیکن ایسی عورتوں کو حرام اللہ رب العالمین نے نہیں قرار دیا، یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر ذکر کو، دین کو نازل کیا، اور اس دین کے بیان کی ذمہ داری ہم نے آپ کو دی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کھول کر کے 23 سالہ دور میں سب کے سامنے بیان کیا، حدیثوں کے ذریعے سے، سنتوں کے ذریعے سے عمل کر کے آپ نے دکھایا۔ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہے کہ ہمیں قرآن سے فیصلہ دیجئے، قرآن سے بتائیے اور حدیث کو نہ بتائیے، یا حدیث کے بغیر ہمیں قرآن سے فیصلہ کر کے بتائیے، تو سلف صالحین کہا کرتے تو آدمی گمراہ ہے، اس کے سامنے مت بیٹھا کرو، کیونکہ وہ گمراہ انسان ہے جو حدیثوں کا انکار کر دے۔ اور یاد رکھیے، جس طریقے سے قرآن کا انکار کرنا کفر ہے، ایسے اللہ کے رسول کی حدیثوں کا انکار کرنا بھی کفر ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں کا انکار کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ یہ بھی وحی ہے، یہ بھی منزل من اللہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لہذا ایک وحی کا انکار دوسرے وحی کا انکار ہوتا، جیسے ایک نبی کا انکار دوسرے نبی کا انکار ہوتا، ایسے ایک وحی کا انکار دوسرے وحی کا انکار ہوتا۔ اس لیے اس پر اجماع ہے سلف صالحین کا، محدثین اور علماء کا، کہ جو اللہ کے رسول کی سنتوں کا انکار کر دے اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کو حجت نہ مانے، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو نہ مانے اور کہے کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کافر و مسلمان نہیں ہے۔ وہ ایسا انسان، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیثوں اور سنتوں کو انکار کر دے۔ بڑے یہ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں کہ آج کے دور میں، اور ہمارے نبی نے پیشین گوئی بھی فرمائی ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ کیا کریں گے،
کہیں گے کہ ہمارے لیے وہی کافی جو قرآن کے اندر موجود ہے اور وہی چیز ہمارے لیے کافی ہے، لہذا وہ اور ہماری جو حدیثیں ان تک پہنچیں گی ان تمام حدیثوں کو انکار کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، میں قرآن کے ساتھ ساتھ اسی طریقے سے دوسری چیز بھی دیا گیا، میں مجھے دی گئی ہے۔ مثل کہتے ہیں میرے بھائیوں ہو بہو چیز کو مثل کہا جاتا ہے۔ جیسے دو جوتے ہوتے ہیں، داہنا اور بایاں جوتا دونوں ہو بہو برابر ہوتا، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کلر کے اندر سائز کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ ہو بہو ہوتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن اور حدیث بھی ہو بہو ہیں، حجیت کے اعتبار سے، محفوظ ہونے کے اعتبار سے، منزل من اللہ ہونے کے اعتبار سے، قرآن سے جو مسئلہ ثابت ہو جائے اس کا ماننا ضروری، اسی طریقے سے حدیث سے، شرط یہ کہ حدیث صحیح ہو، اس سے جو چیز ثابت ہو جائے اس کا ماننا بھی ہمارے لیے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ لہذا دونوں ان تمام چیزوں کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں۔ مثلیت کے معنی ہو بہو، یعنی ان کے اندر ذرا برابر کوئی فرق نہ ہو، اس کو ہو بہو اور مثلیت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول بتا ہے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، قرآن کے ساتھ ساتھ اسی جیسی مجھے ایک دوسری چیز بھی دی گئی ہے جسے حدیث کہا جاتا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جن چیزوں سے رسول تمہیں منع کر دیں ان چیزوں سے رک جاؤ۔ رسول نے ہمیں حدیثیں دی ہیں، اپنا عمل دیا ہے، سنتیں دی ہیں، لہذا ان حدیثوں کو لینا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ جس طریقے سے قرآن کا لینا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے، اسی طریقے سے حدیثوں کا لینا بھی ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ حدیثوں کو انکار کر دینا، حدیثوں کا چھوڑ دینا، یہ میرے بھائیوں کھلی ہوئی گمراہی ہے، یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ ایسا انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ خود قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں۔ اس آیت کریمہ کے ایک شان نزول ہے۔ شان نزول کیا ہے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مہاجر صحابی ہیں، ہمارے نبی کے رشتہ دار ہیں یہ، اور ایک انصاری صحابی ہیں جن کا نام تھا ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کے درمیان اپنے کھجور کے باغ کو پانی دینے میں کچھ اختلاف ہو گیا اور دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت زبیر کا جو کھجور کا باغ تھا وہ نہر کے قریب تھا، اور جب نہر کے قریب جو کھیتی ہو وہ پہلے اپنے کھیتی کے سیراب کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ہمارے نبی نے فیصلہ کر دیا، کہا زبیر پہلے آپ سیراب کر لو، اس کے بعد ان کو دے دینا۔ سیراب کر لینے کے بعد انہیں بات ناگوار گزری، انسان تھے وہ، دل کے اندر کچھ تکلیف ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ یہ جو ہمارے نبی نے فیصلہ کیا، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، پورا قرآن پر ڈالیے کہ یہ فیصلہ قرآن کریم کے اندر آپ کو ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس فیصلے کے نہ ماننے پر اپنی قسم کھا کر کے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتے جو تیرے فیصلے کو نہ مانے، تیری حدیثوں کو، تیری سنتوں کو نہ مانے، مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ نبی کا فیصلہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو، یہ نبی کا فیصلہ آپ کو حدیث کے اندر ملے گا، نبی کی سنتوں کے اندر ملے گا۔ قرآن کریم کے اندر یہ فیصلہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی فیصلے کی بنیاد پر رب العالمین نے یہ گواہی دی ہے، اپنی قسم کھا کر کے کہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو تیرے فیصلے کا انکار کر دے، تیرے باتوں کا نہ مانے اور تیری حدیثوں کا انکار کر دے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ لہذا علماء نے، سلف صالحین نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرنا یہ کفر ہے، جیسے قرآن کا انکار کرنا کفر ہے۔ وہ مومن نہیں بچتا جو قرآن کا انکار کر دے، اس طریقے سے جو حدیثوں کا انکار کر دے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہم حدیثوں کو نہیں مانیں گے، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہوگا جو اس طریقے کی حرکت کرے گا۔ یہ جو ہم باتیں کہتے ہیں قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، قرآن کے بعد دوسرے نمبر پر حدیث کا ذکر آتا ہے، دوسرے نمبر پر حدیث آتی ہے۔ یہ کیوں ہے آخر؟ یہ جو ہے حدیث میرے بھائیوں، یہ ترتیب میں دوسرے نمبر پر ہے، حجیت کے اعتبار سے اور منزل من اللہ اور محفوظ ہونے کے اعتبار سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے حدیث، ورنہ حجیت کے اعتبار سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔
اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اس مثال سے بات زیادہ واضح ہوتی. مثال جیسے ایک آدمی ہے، اس کے 2-3 اولاد ہیں، ایک بڑا، ایک درمیانی مجھلا بیٹا، ایک چھوٹا بیٹا. یہ سارے اس کی اولاد ہیں. ترتیب کے اندر فرق ہے، ایک بڑا ہے، ایک مجھلا ہے، ایک چھوٹا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے اس کی اولاد ہیں. سارے کے سارے اس کی اولاد، دونوں سب کی ساری اولاد وراثت کے اندر، اور جو حقوق ایک بڑے بیٹے کا وہی حق چھوٹے بیٹے کا بھی ہے. یہی نہیں بلکہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے اور انتقال ہونے سے پہلے اس کی بیوی حمل سے ہو اور بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جائے، کس کا؟ باپ کا، تو باپ کے انتقال ہونے کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ بھی اس باپ کی جائیداد میں اتنا ہی حق رکھتا ہے جو اس کا بڑا بیٹا ہوگا، جس کی عمر 70-80 سال کچھ بھی ہو سکتی ہے. جو بیٹا بعد میں پیدا ہوا اس بیٹے کا بھی وہی حق ہے جو بیٹا اپنے باپ کی زندگی میں پیدا ہوا جس کی عمر 60-70 سال ہو گئی. دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں وراثت کے اعتبار سے. بڑے بیٹے کو زیادہ نہیں دیا جائے گا کہ پہلے پیدا ہوا، باپ کی اس نے خدمت کی، باپ پر اس نے خرچ کیا. نہیں، وراثت میں دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. جیسے 70 سال کے بیٹے کو ملے گا اسی طریقے سے باپ کے مرنے کے بعد پیدا ہونے والی اولاد کو بھی وہی ملے گا، اتنا ہی حق ملے گا. دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ ترتیب کے اندر صرف فرق ہے بس. ترتیب میں دوسرے نمبر پر قرآن و حدیث، ورنہ حجیت کے اعتبار سے، منزل من اللہ ہونے کے اعتبار سے، محفوظ ہونے کے اعتبار سے قرآن و حدیث کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے. اسی ترتیب کے اندر فرق ہے کہ قرآن و حدیث کہا جاتا ہے، ورنہ حجیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں میرے بھائیوں. یہ حدیث کا مقام ہے، یہ حدیث کی منزلت ہے، یہ حدیث کی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر کہ حدیث کے بغیر میرے بھائیوں انسان دین اسلام کو نہیں سمجھ سکتا، نہیں اس کے اوپر عمل کر سکتا. کہ انسان حدیث کو چھوڑ دے، اس کے اوپر انسان ذرہ برابر عمل نہیں کر سکتا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی زیادہ ضرورت ہے. حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی اتنی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اصول اور مبادی بیان کیے گئے ہیں، ضابطے بیان کیے گئے ہیں. تفصیلات آپ کو حدیث کے اندر ملے گی، قرآن کے اندر آپ کو تفصیلات نہیں ملے گی. آپ کو حکم دے دیا گیا نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، کیسے آپ کو نماز پڑھنی ہے، کیسے آپ کو روزہ رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں ملیں گی؟ یہ ساری چیزیں آپ کو حدیث کے اندر ملے گی، قرآن کریم کے اندر نہیں ملیں گی. اور میرے بھائیو آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں کہ حدیث کی حجیت اور حدیث کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شروعات بھی حدیث سے ہوتی ہے، اور آپ کی نبوت کا اور زندگی کا اختتام بھی حدیث کے اوپر ہوتا ہے. آپ کی نبوت کی شروعات حدیث سے اور آپ کی زندگی کا اختتام بھی حدیث کے اوپر ہوتا ہے. یہ حدیث کی اہمیت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبوت کی شروعات سچے خواب سے ہوئی تھی. سچا خواب جو ہمارے نبی دیکھتے تھے، یہ سچا خواب قرآن کریم کے اندر کہیں نہیں بیان کیا گیا. سچے خواب سے نبوت کی شروعات ہوئی، اور جب ہمارے نبی کی وفات ہوئی، ہمارے نبی کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا تھا، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ تعالیٰ میں تیری بلند رفاقت چاہتا ہوں، یہ آپ کی حدیث، یہ آپ کی سنت، یہ حدیث تھی جو آپ کی زبان مبارک سے نکلی. اور اس کے بعد آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ دنیا سے وفات پا گئے، دنیا سے آپ چلے گئے. اللہ رب العالمین نے نبوت کی شروعات بھی آپ کی حدیثوں سے کی ہے، اور آپ کو وفات بھی دی اللہ رب العالمین نے. تو آپ کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا وہ قرآن کا کوئی آیت نہیں تھی، قرآن کی کوئی آیت آپ نے نہیں پڑھی، بلکہ آپ نے اللہم رفیق الاعلیٰ کہا، جو آپ کی حدیث تھی، آپ کی سنت تھی. آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ سنت ہے، ہر لفظ حدیث ہے. لہذا آپ کی وفات بھی میرے بھائیوں حدیث کے اوپر ہوئی، اور انہی الفاظ پر آپ کی وفات ہوتی. یہ بات اگر کسی چیز پر دلالت کرتی ہے تو حدیث کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے، حدیث کی اہمیت پر چیز دلالت کرتی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں اگر کوئی اللہ کے رسول کی حدیثوں کا انکار کرتا ہے تو وہ نبی کی نبوت کا بھی انکار کرتا ہے. وہ گویا کہ نبی کا بھی انکار کر دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کرتا ہے، قرآن کریم کا بھی انکار کرتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیثوں کا انکار کرنا کئی چیزوں کے انکار کو مستلزم ہے. اللہ کے رسول کی نبوت کا انکار، قرآن کا انکار، اور اللہ رب العالمین کا انکار ہے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے
لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا کے اندر نبی اور رسول بھیجے۔ اللہ نے ہر نبی کو کتاب نہیں عطا فرمائی تھی۔ 1,24,000 دنیا کے اندر نبی اور رسول آئے، اللہ نے ہر نبی کو کتاب نہیں دی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ہر نبی پر کتاب نازل نہیں فرمائی۔ جس امت کو اللہ نے، جس نبی کی امت کو یا نبی کو اللہ نے کتاب نہیں دی، اس نبی کی امت کن چیزوں پر عمل کرتے تھے؟ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی کلام نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب نہیں، اور کس پر عمل کیا کرتے تھے؟ وہ نبی، ان کے جو نبی ہوتے تھے، ان کی جو حدیثیں ہوتی تھیں، ان کی جو سنتیں ہوتی تھیں، ان کا جو کلام ہوا کرتا تھا، ان کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ وہی ان کے لیے حجت ہوا کرتی تھی۔ جیسے سابقہ نبیوں کے لیے ان کے نبیوں کے کلام اور ان کی حدیثیں حجت ہوا کرتی تھیں، اسی طریقے اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی حدیثوں کو حجت بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی حدیثوں کے اوپر عمل کرنے کو واجب اور فرض عین قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے جو کچھ بیان فرما دیا گویا کہ نبی نے بھی بیان فرما دیا، اور جو نبی نے کہہ دیا گویا کہ اللہ رب العالمین نے بھی کہہ دیا، کیونکہ دونوں کا سورس ایک ہے، دونوں کا مصدر ایک ہے، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ اسی لیے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر کوئی چیز موجود نہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کریم میں دجال کا ذکر نہیں ہے، قرآن کریم میں فلاں چیز کا ذکر نہیں ہے، قرآن کریم فلاں چیز کا ذکر نہیں ہے۔ بڑے بڑے مفکرین ابوالعلا مودودی جیسے لوگوں نے بھی ان حدیثوں کا اور ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا، کہا کہ قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، تو ان تمام چیزوں کا انہوں نے انکار کر دیا۔ ہم منکرین سنت کی بات نہیں کرتے، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں ان کی بات نہیں کرتے، جن کا عقیدہ مناجی حدیثوں کا انکار ہے، حالانکہ وہ اہل قرآن بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہمیں نبی کی اطاعت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ بار بار اللہ کہتا ہے نبی اللہ کی اطاعت کو، نبی کی اطاعت کرو، لہذا جو نبی کی اطاعت نہ کرے، نبی کی حدیث نہ مانے، گویا کہ قرآن کو بھی نہیں مانتا، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا، نبی کو بھی نہیں مانتا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں ایک حدیث پڑھ کر کے سنا کر کے اپنی بات ختم کر دے تو یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ یہ حدیث آپ کے لیے ایک ہتھیار ہے، یہ حدیث آپ کے لیے ایک دلیل ہے، یہ حدیث آپ کے لیے ایک حجت اور ایک بہت اہم اسنادی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان عورتوں پر جو گدنا گداتی ہیں، گدنا گدواتی ہیں، اور ان عورتوں پر جو اپنے بالوں کے اندر مصنوعی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، اور ان عورتوں پر اپنے ابرو اور چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، یا اپنے دانتوں کے درمیان حسن پیدا کرنے کے لیے باریکیاں کرتی ہیں، دانتوں کے درمیان فاصلہ کرتی ہیں، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ قرآن ایک خاتون ہے جن کا نام تھا کنیت ام یعقوب، وہ کہتی ہیں عبداللہ بن مسعود کے پاس آئیں، وہ کہنے لگی کہ ہم نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں ہمیں تو کہیں نہیں ملا کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، آپ کیسے کہتے ہو کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے؟ قرآن کریم، اور یقیناً آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات کہیں نظر نہیں آئے گی کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسی عورتوں پر جو گدنا گداتی ہیں یا گدنا گدواتی ہیں، ایسی عورتوں پر لعنت ہوتی ہے۔ آپ کو یہ چیز قرآن کریم میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو قرآن کریم پڑھتی ہوں، بار بار پڑھتی ہوں، میں یہ چیز ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے قرآن کریم میں چیز ملی ہی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود فقیہ امت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم حقیقت میں قرآن پڑھتی تمہیں چیز ضرور مل جاتی۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں پڑھا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں لے لو، اور رسول جو جس سے تمہیں رسول منع کر دیں اسے چھوڑ دو، اس سے رک جاؤ۔ یہ رسول نے دیا ہے ہمیں، یہ رسول نے ہمیں بتایا ہے، لہذا جب رسول نے لعنت بھیجی ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے بھی لعنت بھیجی ہے۔ رسول نے ذکر کر دیا اپنی حدیثوں کے اندر تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے بھی ذکر کر دیا ہمیں، گویا کہ قرآن کریم کے اندر بھی ذکر آ گیا۔ قرآن کریم میں عیسیٰ کے نزول کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے، قرآن میں ہے، حدیث کے اندر ہے، تو اگر حدیث کے اندر ہے تو گویا کہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان جو سنت اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کے استخفاف کرے، تضحیق کرے، یا اس کے مقام مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کرے، آپ اس کے سامنے حدیث پیش کر دیں۔ عبداللہ بن مسعود کے قول یہ حدیث پیش کر دیں کہ جب نبی نے بیان کر دیا، گویا کہ قرآن کریم کے اندر بھی بیان کر دیا گیا، اللہ نے بھی بیان کر دیا۔ میں نے اس سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی
کون سی حدیث تھی؟ گھریلو گدھوں کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے فرماتے ہیں ان اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول ینہیانکم تمہیں منع کرتے ہیں ان لحوم الحمر الاہلیہ گھریلو گدھوں کے کھانے سے تمہیں منع کرتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، جبکہ قرآن کریم میں گھریلو گدھے کی حرمت کا کوئی تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا بظاہر، کوئی ایسی آیت آپ کو نہیں ملے گی جس میں اللہ نے کہا ہو کہ گھریلو گدھا کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ ہمارے نبی کی حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی کی کہ اللہ نے بھی منع کر دیا، کیونکہ جس چیز سے نبی نے منع کر دیا اسے گویا کہ اللہ نے منع کر دیا، جس چیز کا حکم نبی نے دے دیا اسے گویا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا۔ لہذا اگرچہ قرآن کریم کے اندر کوئی آیت بظاہر آپ کو نظر نہ آئے، لیکن اس حدیث کی روشنی میں روح سے وہ تمام چیزیں جو حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں گویا کہ وہ تمام چیزیں قرآن کریم کے اندر بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ تو یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ چیز نہیں ہے، آپ کہیے کہ ہے، تم نے قرآن پڑھا نہیں ہے حقیقی معنوں میں۔ اگر حقیقی معنوں پڑھتے تمہیں چیز ضرور مل جاتی۔ کیا تم نے اللہ کے قول نہیں پڑھا وما آتاکم رسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے لے لو اور جس سے منع کرے تم اس سے رک جاؤ۔ لہذا جس سے رسول نے منع کر دیا اسے گویا کہ اللہ رب العالمین نے منع کر دیا، اور یہ رسول نے منع کیا یہ اللہ کی طرف سے، یہ منزل من اللہ ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ایسے حدیثیں بھی اللہ رب العالمین آپ پر نازل فرمایا کرتا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کی، کچھ چیزوں اپنے نبی کے ذریعے حدیث کے اندر بیان کروا دی۔ اللہ کو کوئی حکم دینے والا نہیں، اللہ کے فیصلے کو حکم کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ کچھ چیزیں قرآن میں، کچھ چیزیں حدیثوں کے اندر نازل فرمائی۔ لہذا میرے بھائیو، حدیث کی حجیت یہ مسلم ہے، اور جو اس کی حجیت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے جو ان کی حدیث کی حجیت کا انکار کرے، کیونکہ حدیث کی حجیت کا انکار پورے دین کا انکار ہے، پورے قرآن کا انکار ہے، نبی کا انکار ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ لہذا یہ سب سے یہ بڑا کفر ہے یہ جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کا انکار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، نبی کی حدیثوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے۔ کتاب اللہ سنت رسول کو ہمیں سلف صالحین کے منہج اور عقیدے کے مطابق سمجھنے کی توفیق دے۔ ہمارے جو علماء ہیں علماء کے ساتھ ہم کو اللہ تعالیٰ جوڑ کر کے رکھے۔ یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں، ہمارے جو مستند علماء ہیں، ان کے ساتھ جڑ کر کے آپ رہیے۔ اگر آپ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو اس کی مثال ویسی ہوگی جیسے ان بکریوں کی ہوتی ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہیں اور آ کر کے شیر ان بکریوں کا شکار کر لیتا ہے۔ یہ علماء کے ذریعے واسطہ ہمارے لیے دین کے سمجھنے کا، کتاب اللہ اور جو ہے سنت رسول کے سمجھنے کا ذریعہ ہم ان کے ذریعے دین اسلام کو سمجھیں گے۔ جو ہمارے علماء مستند علماء سلف صالحین، جو ہمارے اہل حدیث علماء، میں کھل کر کے باتیں کرتا ہوں، میرے یہاں لاگ لپیٹ نہیں ہے کہ کھل کر کے بات نہ کی جائے، کیونکہ دین ہمارا واضح ہے۔ لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، ہمارا جو دین ہے اس کی جو راتیں ہیں وہ دن کے مانند، اس کے اندر کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے۔ جب تک وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان نہ کر دی جائے بات، لوگ نہیں سمجھ پاتے، لوگ کہیں دماغ اور چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہیے۔ جو ہمارے علماء مستند علماء ہیں، جو اہل حق علماء ہیں، ان کے ساتھ آپ جڑیں گے تو آپ جو ہے حق پر قائم رہیں گے۔ قرآن و سنت کو آپ واٹس ایپ کی دنیا سے یا فیس بک سے یا اس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے نہ سمجھیے، ورنہ اس کی مثال ویسی ہوگی جیسا کہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ سعودی عرب کے بلکہ عالم اسلام کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک حدیث پڑھی۔ کیا حدیث پڑھی؟ الحبۃ السوداء داؤن من کل دوائن۔ جو حبۃ السوداء ہے وہ ہر بیماری کا اس کے اندر علاج ہے۔ حبۃ السوداء کہتے کلونجی کو، کالا دانہ کو کہا جاتا ہے، کلونجی کو کہا جاتا ہے حبۃ السوداء۔ اس نے حبۃ السوداء نہیں پڑھا، حیۃ السوداء پڑھ لیا۔ کیا پڑھا؟ الحیۃ السوداء، کالا سانپ ہر بیماری کا علاج ہے۔ باہر گیا، میدان میں نکلا صحرا میں، اور جا کر کے ایک سانپ اسے نظر آیا کالا، اسے مار کر کے اس کو کھا لیا، اور پھر ختم ہو گیا، دنیا ہی سے چلا گیا، مر گیا وہ۔ کیوں اس نے ایسا کیا؟ کیونکہ اس نے اس حدیث کو کسی عالم کے سامنے نہیں پڑھا، کسی عالم معتمد عالم دین سے حدیث نہیں سنی، اس کا مطلب نہیں سمجھا، اپنے ذہن اور مزاج کے مطابق سمجھ لیا اس نے، اس لیے گمراہ ہو گیا، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو
تو اس لیے جو دین کو، شریعت کو، قرآن و حدیث کو سلف صالحین اور جو علماء ہیں ہمارے اہل حدیث سلفی علماء، ان کے بغیر اگر سمجھنے کی کوشش کرے گا تو جیسے وہ لوگ گمراہ ہیں ویسے وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ پانی برتن کے اندر جو چیز رہتی ہوئی چیز ٹپکتی ہے. اگر برتن کے اندر شہد رہے گا تو شہد ٹپکے گا، اگر زہر رہے گا زہر ٹپکے گا، اگر گمراہ مولوی ہوگا تو آپ کو بھی گمراہ کر دے گا اور قرآن و حدیث کی منمانی تفسیر اور تعویل کرے گا. اس لیے اپنے جو اہل حدیث اور سلفی علماء ہیں ان کے ساتھ جل کر کے رہیے، انہی کے اندر امان ہے، انہی کے ذریعے سے کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھیے. یہی منہج ہے جو خوارج ہیں اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے روافض اور گمراہ لوگ ہیں، اور جو گمراہ جماعتیں پائی جاتی ہیں وہ لوگ علماء سے، جو اہل حق علماء ہیں ان سے کٹ کر کے رہتے ہیں، اس لیے گمراہی ان کے یہاں مقدر ہے اور گمراہ رہتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی جو ہمارے علماء ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جڑ کر کے رہیے. کیا کوئی آدمی کسی انجینئر یا کیا کسی کالج میں جائے بغیر کیا کوئی انجینئر اور ڈاکٹر بن جاتا ہے؟ کیا واٹس ایپ کے ذریعے سے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے؟ نہیں بنتا ہے. جب واٹس ایپ کے ذریعے سے ڈاکٹر نہیں بنتا تو واٹس ایپ کے ذریعے سے عالم دین کیسے بن جائے گا؟ وہ ضروری ہے اس کے لیے علماء کے سامنے زانو تلمس طے کرنا. اور عالم وہ ہے جسے عالم عالم کہے، ڈاکٹر وہ جس کو ڈاکٹر ڈاکٹر کہے. جس کو جاہل ڈاکٹر کہے گا وہ ڈاکٹر نہیں ہوگا، جس کو ڈاکٹر ڈاکٹر کہے گا وہ ڈاکٹر ہوگا. جس کو عالم عالم کہے گا وہ عالم ہوگا، جس کو جاہل عالم کہیں گے وہ عالم نہیں ہو سکتا ہے. عالم وہ ہے جس کو علماء عالم کہے. تو علماء کے ساتھ میرے بھائی جڑ کر کے رہیے، اسی کے اندر ہمارے لیے نجات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے علماء سے جوڑ کر کے رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان کی سربراہی میں قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنے کی توفیق دے. آمین. وجزاکم اللہ خیر. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.